ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کراچی میں ڈاکو نے ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری کی جان لے لی ہے۔ پولیس کے مطابق جوہر چورنگی کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری قتل ہو گیا۔ مقتول کی شناخت زبیر کے نام سے ہوئی ہے۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک راہگیر بھی زخمی ہوا ہے۔ فائرنگ کے بعد فرار ہونے والے ڈاکو کو شہریوں نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ عوام کے تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک اور ساتھی فرار ہو گیا۔ جائے وقوع سے 9mm اور 30 بور پستول کے خول ملے ہیں۔ ہلاک ڈاکو سے ایک پستول بھی ملی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے ڈاکو کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے متعلقہ SHO کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے نمائندے عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے اس متعلق عدنان۔ جی بالکل، یہ کراچی میں بے لگام لٹیروں نے مزاحمت کرنے پر آج ایک اور شہری کو قتل کر دیا۔ اب سے چند گھنٹوں قبل گلستان جوہر پل پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر 2 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا جو زخمیوں سے اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ڈکیت ملزمان نے موٹر سائیکل سوار شہری سے لوٹ مار کی کوشش کی۔ شہری کے مزاحمت کرنے پر ڈاکو فائرنگ کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی تو شہریوں نے موقع سے فرار ہونے والے ملزمان میں سے ایک ڈاکو کو پکڑ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ہلاک ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ ملا ہے، جبکہ جائے وقوع سے گولیوں کے خول پولیس نے جمع کر لیے، شواہد جمع کر لیے اور اطراف کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ جی شکریہ عدنان۔ ڈکیتوں اور پولیس دونوں کا تعلق کراچی سے نہیں۔ کنوینئر MKM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ اگر سندھ حکومت اسٹریٹ کرائم کو نہیں روک سکتی تو خود اپنی حفاظت کریں گے۔ رپورٹ کریں رافع حسین۔ لیبر ڈویژن کی جانب سے شہریوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اسٹریٹ کرائم پر خالد مقبول صدیقی بولے کہ شہر میں چور اور سپاہی دونوں مقامی نہیں۔ یہاں قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے۔ اس کی روک تھام نہیں ہوئی تو پھر MQM یہ درخواست کرے گی کہ اپنی حفاظت کے انتظام آپ خود کریں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ انڈر ورلڈ کے ذریعے سندھ کی زمینوں پر قبضہ کر کے کرپشن کے پیسے کو وائٹ کیا گیا۔ 22,000 ارب کا حساب کتاب بھی لینا ہے جو وائٹ منی کی شکل میں سندھ کی نسل پرست حکومت کو دی گئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اب جعلی ووٹر لسٹوں اور حلقہ بندیوں سے قابض جماعت کو سندھ سے بھگانا ہے۔ کیمرمین محسن شبیر کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز کراچی۔ ایک اور بچہ ہوس کی بھیڑ چڑھ گیا۔ سکھر کے 13 سالہ زین العابدین کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ بچے کے والد نے زیادتی کا بھی الزام لگایا ہے۔ مقدمے میں نامزد ملزمان یاسین اور خالد کو حراست میں لے لیا گیا۔ والدین کے مطالبے پر DNA کیا جائے گا۔ اور اب بات کریں گے عدالتی امور میں ایگزیکٹو کی مداخلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس میں کہا گیا آزاد عدلیہ پر کسی حال میں بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا آزاد عدلیہ سے ہی قانون کی حکمرانی اور مضبوط جمہوریت ممکن ہے۔ عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا الزام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس سے ملاقات۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مشاورت سے حکومت نے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے کمیشن پر رضامندی کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز فل کورٹ میں ہونے والی مشاورت کا بھی شاید یہی نتیجہ تھا۔ اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اداروں کی مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ PTI نے ججز کے خط پر تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کا انکوائری کمیشن مسترد کر دیا۔ کور کمیٹی کا چیف جسٹس سے وزیر اعظم کی ملاقات پر اظہار تشویش۔ بیان میں کہا چیف جسٹس ساتھ ہی ججز کو انصاف فراہم کریں۔ ججز کے مطالبے کی روشنی میں جوڈیشل کانفرنس طلب کیا جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ججز کے خط پر بانی PTI فکر مند ہیں، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے۔ اور اب بات کریں گے امریکہ نے ایک بار پھر طالبان پر واضح کر دیا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دیں۔ امریکہ خطے میں دہشت گرد گروہوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف چوکس ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی میڈیا بریفنگ کہا امریکہ اتحادیوں کے ساتھ پرعزم ہے کہ افغانستان کبھی دہشت گردی کے لیے لانچنگ پیڈ نہ بن سکے۔ Some media reports, India has submitted the findings of the attempted murder of Sikh human rights lawyer Gurpatwant Singh Pannu in New York. Could you share some details, please? I'll have to get back to you. I have not seen those reports.
So after the attack in Moscow, officials are warning that the group has also set its sights on Western targets. How would you respond to the threat posed by ISIS? We remain vigilant against the evolving threat posed by terrorist groups, including ISIS-K. We have maintained an unwavering focus on terrorism since the president took office 3 years ago, working both unilaterally and with our partners to successfully disrupt threats around the globe and degrade ISIS. In addition, in February 2022, operating on the president's orders, U.S. military forces successfully targeted Haji Abdullah, the leader of ISIS. Later that year, at the president's direction, the United States successfully included an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of a different terrorist group, Al-Qaeda, Ayman Zawahiri, and we will continue to work to hold ISIS accountable for its actions and prevent terrorist attacks against the United States and other Western countries. So the main hideouts of these terrorist groups are based in Afghanistan, and the United States always said that it will continue to have the ability to target terrorists in Afghanistan who pose a threat to American interest. So is there any action expected? We remain committed to ensuring that Afghanistan can never again be a launching pad for terrorism, and we continue to push the Taliban to fulfill all of their counterterrorism commitments to the international community. We have made clear to the Taliban that it is their responsibility to ensure that they give no safe haven to terrorists, whether it be Al-Qaeda or ISIS-K or any other terrorist organization, and we remain vigilant against the evolving threat of these terrorist groups. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस में मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, स्पीकर KP असम्बली अगर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करते तो इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। नौमुंतखब अरकान से हलफ ना लिया तो सेनेट इलेक्शन की तारीख में तोसी कर दी जाएगी। वोट डालना हर शहरी का बुनियादी हक है, किसी को वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। PTI रहनुमा बाबर अवान समेत 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ECL से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना से वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। काबीना ने सहाफ़ी समी इब्राहिम और इमरान रियाज समेत 24 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी भी दी। समी इब्राहिम और इमरान रियाज के नाम इंक्वायरियों के बाइस ECL में शामिल करने की मंजूरी दी गई। बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादिर ट्रस्ट केस के बाइस ECL में शामिल किया गया था। महंगाई से बदहाल अवाम को बिजली का एक और झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹3.25 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी रमा साल की सहमाई एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट का फैसला भी दे दिया। बिलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट कमी होगी। फैसले का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिजली बिलों में होगा। मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, योब, शमन, बारखान, मुसखेल, ज़ियारत, पशीन, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, टोपा टेकसिंग, झंग, खुशाब, सरगोदा, भक्का, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, स्वाबी, बुनेर, मालाकंड, बाजोड़, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन सिंध के जुनूबी अजला में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। बात करेंगे मुल्क भर में 18वीं सहरी की तैयारियां जारी हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मॉडल टाउन में जहां शहरियों के लिए ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा यार मोहम्मद, क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पर आप सहरी के वक्त?
دیکھیں خالد، لاہور میں جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جو مخیر حضرات ہیں یا مخیر تنظیمیں ہیں وہ سحری کا انتظام کرتی ہیں، افطاری کا انتظام کرتی ہیں. اور اس وقت آج میں ماڈل ٹاؤن میں ایک ایسے اسپاٹ کے اوپر موجود ہوں جہاں پہ ایک گرینڈ سحری پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. تقریباً 2000 سے زائد افراد یہاں پہ موجود ہیں جن کے لیے یہ سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرغ چنے، حلوہ پوری اور ساتھ جو مٹن چنے وہ سحری میں دیا جا رہا ہے. اسی طرح دیگر لوازمات بھی دکھائی دیے ہیں، لسی بھی یہاں پہ موجود ہے، چیک کی جا رہی ہے. اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ رمضان مبارک میں ایسی جگہ پہ آ کے ایک تو رات گئے موسم بھی خوشگوار لگتا ہے، جبکہ جو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں یا جو مخیر حضرات ہیں ان کی جانب سے اس طرح کا جو انتظام ہوتا ہے تو ان کے لیے دل سے دعا بھی نکلتی ہے. جبکہ جو مخیر حضرات ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک مسلمانوں کا ایک بڑا مہینہ ہے جس میں شروع سے لے کے اینڈ تک لاہور میں دیکھا جاتا ہے کہ جب تک 30 روزے مکمل نہیں ہو جاتے تو ایسا اجتماعی جو سحریوں اور افطاریوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے. یہ جگہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے. میرے عقب میں بھی کرسیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، دیگوں کی بڑی تعداد ہے اور یہ سلسلہ تقریباً رات 1 بجے سے شروع ہوا تھا اور جو نماز فجر تک اسی طرح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے صحافی بھی ڈیوٹی کے بعد نائٹ کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں تاکہ تگڑی سحری کی جا سکے. اس حوالے سے مزید بتائیں گے قمر الزمان. فیصل آباد پریس کلب میں موجود ہے جہاں پر شہر کے دیگر مقامات کی طرح یہاں پر بھی نائٹ کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. صحافیوں کی بڑی تعداد روزانہ یہاں پر موجود ہوتی ہے اور سحری کے وقت تک جو ہے یہاں پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے. خوب نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس فیلڈر ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے افطاری کے بعد سحری وقت جو ہے کیسے گزرتا ہے آپ کا؟ جی بالکل، رمضان جیسی ہے تو ہم نے پریس کلب میں صحافیوں نے کرکٹ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے. اب سحری تک جو ہے ہم یہاں ایسے ہی کھیلیں گے. گھنٹہ گھر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ مزے کی ہوتی ہیں. وہ تو پھر اس کا تو پوچھے کوئی نہ، کبھی چنے آگے، پراٹھے آگے، انڈے آگے. افطاری کے بعد فوراً شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سحری تک ہم کھیلتے ہیں سارے کرکٹ. اور سحری میں ظاہر سی بات ہے وہ پراٹھا ہے، دہی ہے، لسی ہے، یہ تو چیزیں ہیں وہ پراٹھے ساتھ رہنی ہے. اگر اس میں تھوڑا سا ہم چیزیں بڑھا لیتے تو وہ حلوہ ہو جاتا ہے یا پائے ہو جاتے ہیں. صحافی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ سحری کے وقت تک یہاں پر کھیلتے ہیں، خوب دوستوں کے ساتھ موج میلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر جا کر جو سحری کی جاتی ہے یا بازار جا کر ہوٹل پہ وہاں پر پراٹھے، سری پائے، کوفتے، چنے، نان، دہی، لسی کے ساتھ وہ سحری کی جاتی ہے. جی حیدرآباد کا رخ کریں گے. حیدرآباد کے بازاروں میں سحری اور شاپنگ ساتھ ساتھ جاری ہے. اس وقت ہمارے نمائندے ناصر حسن خان شاپنگ کے بعد سحری کرنے والی ایک فیملی کے ہمراہ موجود ہیں. کی ایک مارکیٹ کے باہر موجود ہیں ہم، یہاں ہوٹل ہے اور لوگ سحری کر رہے ہیں. شاپنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت سحری کا مرحلہ جاری ہے. یہاں فیملی موجود ہے، ہم ان بھائی سے پوچھیں گے کہ کیا کیا شاپنگ ہو گئی ہے. بیگم کے لیے کپڑے لینے آئے، عید کے کپڑے لیے، جیولری لیے، سینڈل لیے. اب دیر ہو گئی تو سحری کرنے آئے یہاں پر. بہت مزہ آ رہا ہے. بھابھی کیا اچھا بناتی ہیں سحری میں جو آپ نے کی ہو، وہ خاص کیا پسند ہے؟ یہ بریانی زیادہ اچھی بناتی ہے. ہماری بہن بھی موجود ہے، ان سے پوچھیں گے شاپنگ آپ نے کیا کیا کر لی ہے. اپنے سوٹ لیے، جولری وولری، ان کے کپڑے بچوں کے. کافی دیر ہو گئی تھی ہم لوگ یہاں پر تو ہم نے سوچا سحری کر کے جائیں گے. یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے. نہاری ہے، مرغ چھولے ہیں، پراٹھے ہیں، چائے ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چائے، پراٹھے، مرغ چھولے اور بڑے بڑے پراٹھے، حیدرآباد کے سب سے بڑے پراٹھوں سے جو ہے یہ فیملی انجوائے کر رہی ہے اور سحری کر رہی ہے. اور ان کے ساتھ پورا خاندانی موجود ہے اور تقریباً شاپنگ بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے اور سحری کا مزہ بھی دوبالا ہو گیا ہے. ماہ مقدس میں باہر سحری کرنے کا سلسلہ جاری ہے. سکھر کے شہری سحری میں شکارپور روڈ پر واقع ہوٹل کے مشہور لچھے دار چکن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیں گے جہاں زیب وسیع. ماہ مقدس کے دوسرے عشرے میں گھروں سے باہر سحری کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں موجود ہوں شکارپور روڈ پر قائم ایک ہوٹل پہ جہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ لچھے دار چکن کھا کر سحری کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. ان کی اسپیشلٹی ہے لچھے دار چکن. اس جیسا چکن کوئی بھی نہیں بناتا نا یہاں پر. پھر سب سے بڑی بات اس میں جب اصلی گھی کا یہ تڑکا لگا کے جب دیتے ہیں تو وہ ایک ہیلدی فوڈ بن جاتا ہے نا. تو سارا دن ہم جب صبح سحری کر کے ہم جب یہ کھا کے گھوم رہے ہوتے تو ہمیں کوئی مطلب تیزابیت وغیرہ ایسی کوئی چیز فیل نہیں ہوتی. اس ماہ رمضان کی یہ 8ویں سے 9ویں سحری ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو بہت اچھا ان کا چکن ہے. یہ لچھے دار چکن جو بنا رہے ہیں شاندار ہے. سکھر میں جیسا کوئی بھی نہیں بناتا. جو شہری تو ان کا کہنا یہ کہ اس ہوٹل پہ جو لچھے دار چکن ہے اس طرح چکن شہر میں کسی اور جگہ نہیں ملتا اور تو یہی وجہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور سحری کرتے ہیں.
ٹنڈو الایار کے دمپخ کا ذائقہ دور دور تک مشہور ہے۔ ذائقہ دار دمپخ سے سحری کرنے والے نہ صرف ٹنڈو الایار بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ اس بارے میں بتائیں گے امان اللہ کھوکر۔ موجود ہوں ٹنڈو الایار کے ایک مشہور ریسٹورنٹ پر، جہاں پر لوگوں کی جو ہے بڑی تعداد اس وقت موجود ہے۔ سحری کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں۔ یہاں کی مشہور ڈش ہے دم پک، جس کو کھانے کے لیے دور دور سے جو ہے نا لوگ آتے ہیں۔ آج ایک جو دوست ہیں وہ کھپرو سائڈ سے یہاں پر پہنچے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہم نے دم پک آرڈر کیا، اس کا بہت مشہور ہے، یہاں کا ٹیسٹی ہے، بہت اچھا ہے۔ ہم آئے بھی کھپرو سے ہیں، اچھو تھر سے نا، اس کا نام سن کے یہ ہم آتے رہتے ہیں، اکثر دوست یار بھی آتے ہیں سحری کرنے آئے ہیں اس وقت۔ یہ دم پک اس کا بروئی کا بہت مشہور ہے، بہت ماشاءاللہ ٹیسٹی ہے اور بہت اچھا ہے۔ سحری کے اوقات میں یہاں پر آنے والے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ دم پک سے سحری کر کے سحری کا مزہ جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN News۔